سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائی لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو جائیں تمہاری بیویوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں ان کی گنتی میں شک ہو، فعدتهن ثلاثة أشهر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہوگی، واللائی لم یحضن، اور ان کی بھی جن کو حیض آیا ہی نہیں، وأولاة الأحمال، اور جو حمل والیاں ہیں، أجلهن أن يضعن حملهن، ان کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل کو جنم دے لیں، ومن يتق اللہ يجعل له، اور جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ بنا دے گا اس کے ہر کام میں آسانی۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا امر ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا۔ ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، یکفر عنہ سیئات، وہ اس کی برائیوں کا کفارہ کر دیتا ہے، ویعظم لہ اجرا، اور اس کے اجر کو بڑا کر دیتا ہے۔ سورۃ طلاق میں اللہ رب العالمین نے طلاق اور عدت کے بہت سارے مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کے درمیان میں تقوی کے فوائد بتائے۔ اس سے پہلے آپ حضرات سماعت فرما چکے کہ جس خاتون کو طلاق ہو جائے اور اس کو ماہواری آتی ہو، مینسز آتے ہوں اس کو، تو اس کی عدت 3 حیض ہے احناف کے نزدیک، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 طہر ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اگر طلاق کے بعد خاتون کو 3 دفعہ مینسز آ جائیں تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ مینسز آنے کے بعد پاک ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون کو مینسز آنا بند ہو جائے بڑی عمر ہونے کی وجہ سے، یا خاتون ایسی ہے کہ ابھی بچی ہے، نکاح ہو گیا، ابھی اس کو مینسز آنا ہی شروع نہیں ہوئے، اس کی عدت کیا ہوگی؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا۔ پہلے احکامات بیان فرما کے آخر میں تقوی کے 2 فائدے بتائے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے
تقوی کے 3 اور فائدے بتائے۔ تو وہ ان 2 آیات میں 2 چیزوں کا بیان ہے، ایک تو خاتون کی عدت کے احکامات اور دوسرا تقوی کے فوائد۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کسی خاتون کا خامن فوت ہو جائے اس کی عدت مختلف ہے، اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت مختلف ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر اگر خاتون حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، تو چاہے خامن فوت ہوئے یا طلاق ہو، دونوں صورتوں میں عدت حمل کا پیدا ہونا ہے، بچے کو جنم دے لینا۔ خامن فوت ہو گیا، خاتون بیوہ حاملہ تھی، اب اس کی عدت جو ہے وہ دنوں سے نہیں ہوگی بلکہ بچے کی پیدائش سے ختم ہوگی، وہ جب بھی پیدا ہو جائے۔ اسی طرح اگر کسی کو طلاق ہو گئی اور بیوی حاملہ تھی، اب بھی اس کی عدت جو ہے وہ دنوں سے نہیں ہوگی، اس کی عدت مہینوں سے نہیں ہوگی بلکہ اس کی عدت بچے کی پیدائش سے مکمل ہوگی، وہ جتنی دیر میں بھی ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ اگر خاتون حاملہ نہیں ہے تو خامن فوت ہو جائے، اس کی عدت اگر چاند رات کو فوت ہوا ہے تو پھر تو 4 مہینے 10 دن ہے، یعنی چاند کے اعتبار سے ہم 4 مہینے شمار کریں گے، وہ چاہے مہینہ 29 تاریخ کا ہو چاہے 30 دنوں کا ہو، وہ 4 مہینے اور پھر اوپر 10 دن۔ لیکن اگر چاند رات کے علاوہ فوت ہو تو پھر 130 دن پورے کرنے، 130 دن یعنی 4 مہینوں کے ہم 120 دن لگائیں گے اور 10 دن اوپر 130 دن۔ اور اگر حاملہ نہ ہونے کی صورت میں طلاق ہو جائے، پھر عورت 2 طرح کی ہے، اگر تو اس کو مینسز آتے ہیں تو اس کا حکم پہلی آیات میں آ گیا جو میں ابھی عرض کر چکا ہوں، اور اگر اس کو مینسز نہیں آتے بوڑھی ہونے کی وجہ سے تو اس کا حکم اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا واللاتھی یئسن من المحیض من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو گئیں۔ اصطلاح شریعت میں ایسی عورت کو آئسہ کہا جاتا ہے، آئسہ مایوس، یعنی جس کو حیض آنا بند ہو گیا، اس کو اب مینسز آتے ہی نہیں، اب اس کی عدت کیسے ہوگی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان ارتبتم، اگر تمہیں اس کی عدت کی گنتی کرنے میں شک ہو جائے تو فعدتہن 3 اشہر، اب اس کی عدت ہوگی 3 مہینے، 3 مہینے یعنی 90 دن، ہر مہینہ ہم 30 دن کا لگائیں گے اور اس میں 90 دن شمار کیے جائیں گے۔ ہمارے پاکستان کے آئلی قوانین کے اندر ہر خاتون کے لیے عدت 90 دن ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو قرآن و سنت کے متصادم ہے، قرآن و سنت کے برخلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت کے متعلق جو مختلف احکامات دیے اس کو بدل کے ہم نے سب کے لیے ایک ہی قانون کر دیا، وہ 90 دن کا۔ یہ بات بہرحال غلط ہے، اللہ کرے کبھی ایسا موقع آئے کہ اس قانون کو قرآن و سنت کے مطابق بنایا جا سکے۔ تو بہرحال جو عورت مایوس ہو جائے، حیض نہ آتا ہو، بڑھاپے کی وجہ سے، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، اس کی عدت ہے 3 مہینے یعنی 90 دن۔ یا اسی طرح واللاتھی لم یحض، وہ عورت جو ابھی بچی ہے، اس کو حیض آنے شروع نہیں ہوا، والدین نے نکاح کر دیا تھا اور پھر نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی اور پھر رخصتی کے بعد اس کو طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس کی جو عدت ہوگی وہ بھی 3 مہینے ہوگی، کیونکہ اس کو تو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ
کہ چھوٹی بچی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ یہاں بھی ہمارے بعض دفعہ پابندیاں لگتی ہیں کہ 16 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں، اس سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ قرآن و سنت کے مطابق بچے کی کسی بھی عمر میں شادی ہو سکتی، صرف فرق یہ ہے کہ بالغ ہوں تو خود کر سکتے ہیں، بالغ نہ ہوں تو ان کے والدین وہ ان کا نکاح کر سکتے۔ خود سیدہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 سال کی عمر میں ہوا۔ 9 سال کی عمر ہوئی تو وہ بالغہ ہوئی اور ان کی رخصتی ہو گئی تھی۔ معلوم ہوا کہ چھوٹی بچی کا بھی نکاح والدین اپنی رضامندی سے کر سکتے، البتہ بالغ ہونے پہ بچی کو اختیار ہوتا ہے وہ اس نکاح کو برقرار رکھے یا اس نکاح کو ختم کر دے، لیکن نکاح بہرحال ہو سکتا ہے۔ اسی کے سلسلے میں اللہ پاک نے یہ حکم بیان فرمایا اگر کسی کو مینسز آنے شروع ہی نہ ہوئے ہوں تو ایسی بچی کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی۔ پھر اللہ پاک فرماتے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، جو حمل والیاں ہیں، خدا نخواستہ طلاق ہو گئی حالت حمل میں، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ہمارے بعض لوگ سمجھتے ہیں حمل میں طلاق نہیں ہوتی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ طلاق ایک اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر مجبوری میں دینی پڑے تو اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت یہ طے کی کہ حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے، حالت طہر میں، پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے، اور پاکی بھی ایسی جس میں ہم بستری نہ کی ہو، تاکہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جا سکے۔ لیکن اگر کوئی شخص مدہوشی میں، غصے میں، کسی بھی انداز سے جذبات میں یہ لفظ کہہ دیتا ہے تو یہ بہرحال طلاق ہو جائے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی بندہ اگر غصے میں فائر کرے تو گولی نہیں کہتی غصے میں چلائیے لہذا قتل نہیں کرنا، وہ ہو ہی جاتا ہے، تو یہ گولی ہے۔ اگر کسی بندے نے جذبات میں، غصے میں، حالت حمل میں کسی بھی انداز سے طلاق دے دی جو کہ شریعت میں پسندیدہ نہیں، لیکن پھر بھی طلاق ہو جائے، اس لیے اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ اگر طلاق والی عورت وہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو فرمایا کہ اس کی عدت اجلہن ان یضعن حملہن، ان کی عدت یہ ہوگی کہ وہ اپنے حمل کو جنم دے۔ کسی حاملہ کو طلاق ہوئی اور حمل کا آغاز تھا، اب اس کی عدت 9 مہینے تک حمل کے پیدا ہونے تک چلے گی۔ یا کسی کو طلاق ہوئی اور بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب تھا، ادھر طلاق ہوئی 2 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ یہ حمل والی عورت کی عدت حمل کی پیدائش ہے۔ یہ احکامات بیان فرما کے اللہ پاک نے آگے تقوی کے مزید فوائد بتائے۔ پہلے 2 فائدے بتائے تھے تقوی کے، ایک فائدہ یہ بتایا کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے۔ دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ یہ بتایا اللہ پاک نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے ہر معاملے میں آسانی پیدا فرما دیتے، اس کے کام، مشکلات، پریشانیاں آسانیوں میں بدل جاتا ہے۔ تقوی کی برکت سے مشکل ترین مرحلے وہ آسانی سے عبور کر لیتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ اللہ پاک نے بیان فرمانے سے پہلے فرمایا ذالک امر اللہ، یہ جو عدت کے احکامات ہیں یہ حکم کس کا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے، امر الہی ہے، انزلہ الیکم، جو اس نے تمہارے لیے اتارا،
ان مسائل میں فائدہ تمہارا ہے، اللہ نے تمہارے لیے یہ احکامات اتارے۔ پھر تقوی کا چوتھا فائدہ اللہ پاک نے یہ بتایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کی برائیوں کا کفارہ کر دیتے، یعنی اس کی برائیاں مٹا دی جاتی۔ خوف خدا ایسی چیز ہے، بندہ اللہ سے ڈرے، ظاہر ہے جب اللہ سے ڈرے گا، توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، تو تقوی کی وجہ سے اس کے گناہ مٹتے چلے جائیں گے۔ اور پانچواں آخری فائدہ تقوی کا یہ فرمایا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اس کا اجر بھی بہت بڑا کر دیتے ہیں۔ تو یہ تقوی کے 5 فائدے بھی ان احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ نے بتائے، گویا کہ ان احکامات پہ عمل جو ہوگا وہ اللہ کے ڈر اور دھیان سے ہوگا۔ تو اس طرح کہ اگر خاتون عدت میں ہے، اب اس کے مینسز کا پتہ تو اسی کو ہے، اب اس میں وہ کوئی گڑبڑ کرتی ہے، غلط بیانی کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے بار بار تقوی کا تذکرہ کیا کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، عدت بیان کرنے میں جھوٹ نہ بولو۔ اسی طرح کوئی مرد عورت پہ ظلم کرنے کے لیے اس کی عدت کے متعلق غلط بیانی کرتا ہے، ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی اور جان بوجھ کے کہتے ہیں کہ پوری ہو چکی، اللہ پاک نے اس کو بھی ڈرا دیا۔ اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، تمہارے گناہ مٹیں گے، تمہارا اجر زیادہ ہوگا، تنگیوں سے نکلنے کا راستہ ملے گا، ایسی جگہ سے رزق حلال ملے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تقوی نہیں دل میں رکھو گے تو دنیا میں بھی پریشان ہوگے، آخرت میں بھی پریشان۔ اس لیے اگر خدا نہ خواستہ خاندان میں، گلی محلے میں کہیں یہ واقعات ایسا پیش آ جائے تو ہمیں فوری طور پہ دونوں کو تقوی کی ترغیب دینی چاہیے۔ تو اللہ سے ڈر کے بیان کرو تم حقیقت صورتحال کیا۔ اب لوگ جھگڑے میں بعض دفعہ طلاق کہہ دیتے ہیں، بعد میں بیان ہی بدل لیتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، میں نے 3 دفعہ نہیں کہا، 2 دفعہ کہا تھا اور ایسی بات کہی تھی۔ تو اس وقت میں ان کو تقوی کا حکم دینا چاہیے کہ بھائی اللہ کو دیکھو، اللہ کو سامنے رکھو۔ تو یہ سارے احکامات بھی ہیں اور ان میں بار بار ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اپنا ڈر اور دھیان اس کی طرف بھی توجہ دلائی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان تمام احکامات کو زندگی میں لانے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية البريد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك بحرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔